رات ہی میں نے دیوبندی طارق مسعود کا ایک کلپ سنا جس میں بیک وقت بہت سی گستاخیاں ہیں اور معاذ اللہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اغلاط کے ہونے کا اس نے مذموم قول کیا اور معاذ اللہ یہ کہا کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، جو کاتبین وحی تھے بعض دفعہ غلط لکھ دیتے تھے، معاذ اللہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصحیح نہیں کرواتے تھے، تو اسی طرح پھر وہ چیزیں آج تک قرآن مجید میں بقول اس کے معاذ اللہ موجود ہیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے۔ بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ينتهی لنسفعا بالناصیہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنسفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین نام پہ آتی ہے، سینٹنس کے یا فعل کے تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنسفعا، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعا، تو کاتب نے کیونکہ عین میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا، جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط۔ کاتب نے لکھا، نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب نہ آپ لکھنا جانتے نہ آپ پڑھنا جانتے، نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا، آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ، کیوں فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نہ آپ لکھنا جانتے نہ آپ پڑھنا جانتے، نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا، آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ، کیوں؟ اس کی گفتگو کے بہت سے مضموم پہلو ہیں، جن میں سے چند کا ذکر جو ہے وہ رات کو جو ہماری پوسٹ چلی ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس وقت اس کی مضموم گفتگو کے صرف ایک پہلو پر گفتگو مقصود ہے۔ جس طرح اس نے قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کی، یہ معاذ اللہ قرآن مجید کے لحاظ سے شک و شبہات کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے۔ یہود و نصارہ اور باطل ادیان اور قادیانیوں کے لیے سہولت کاری کرنا ہے، جبکہ قرآن مجید برہان رشید میں حامیم السجدہ کے اندر آیت نمبر 42 ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ قرآن مجید برہان رشید وہ کتاب ہے کہ اس کی طرف باطل پھٹک نہیں سکتا، اس کی طرف باطل کو رستہ نہیں ملتا، باطل اس میں آ نہیں سکتا، من بین یدیہ، نہ اس کے آگے سے، ولا من خلفی، اور نہ اس کے پیچھے سے، یعنی کہیں سے بھی گنجائش نہیں کہ اس میں کوئی باطل آ سکے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اتارا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جو ذات حکمت والی ہے اور خوبیوں والی ہے۔ ایک تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یہ کہنا بھی بہت بڑی جسارت ہے کہ جب کاتبین وحی بعض اوقات معاذ اللہ اس قائل کے بقول غلط لکھ دیتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصحیح نہیں کرواتے تھے، یہ جو واضح لفظوں میں اس نے کہا کریکشن نہیں کراتے تھے۔ تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کار نبوت ہے اور بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ کا فرمان ہے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ اس کو آگے پہنچائیں، اس منصب پر اعتراض ہے کہ معاذ اللہ آپ اسی طرح کہ جیسے نازل ہوا آگے پہنچانے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ناکام رہے، کہ غلط لکھا گیا اور اس کو صحیح نہیں کروایا۔
جبکہ ایسی کسی بات کا اس کے کروڑویں حصے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے جیسے نازل کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو اسے آگے پہنچایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ہو بہو اسے یاد کر کے اگلی امت تک پہنچایا۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر یہ معاذ اللہ مان لیا جائے کہ کاتبین غلط لکھ دیتے تھے بعض اوقات، تو یہ رب ذوالجلال پر بھی اعتراض لازم آتا ہے کہ اللہ تو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ جبریل نے کیا پہنچایا ہے، آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھایا ہے، کاتبین نے کیا لکھا ہے، اور اگر اس میں بقول اس قائل کے کوئی غلط لکھا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ فوراً وحی نازل کر سکتا تھا۔ یعنی سب سے جامع کتاب اور وہ جس کی شان ہے لا ریب فی، اس کے لیے تو بڑے اعلیٰ انتظامات تھے اللہ کی طرف سے نازل کرنے کے اور اس کی حفاظت کے قیامت تک کے لیے، چہ جائے کہ نزول کے وقت ہی اس کے اندر معاذ اللہ کوئی غلطیاں رہ جائیں اور اللہ تعالیٰ متنبہ نہ کرے۔ یعنی اس سے علوم باری تعالیٰ پر بھی اعتراض لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو پتہ نہیں چلا اور آگے غلط لکھا گیا۔ تو یہ اس دیوبندی نے بیک وقت توحید و رسالت، قرآن مجید، کاتبین وحی، صحابہ کرام، آگے ائمہ دین جو 14 صدیوں میں گزرے ہیں، یعنی سب پر اس نے اعتراض کر دیا۔ اگرچہ وہ اب ایک دو باتوں سے ادھورا رجوع کر رہا ہے، لیکن جس تمہید کے ساتھ اس نے گفتگو کی ہے کہ کسی سکالر اور چائنیز کے اندر کوئی کمال دیکھ کر لوگ مانتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو آپ کو کیسے فالو کریں گے؟ حالانکہ آپ کی اقتداء اور تقلید، یعنی آپ کے لحاظ سے لوگوں کے اندر جذبہ آپ کی پیروی کا اور آپ کو فالو کرنے کا، یہ ایسا ہے جو کائنات میں اور کسی ہستی کے بارے میں نہیں ہے۔ یعنی آپ کی ذات کا جمال، آپ کی تعلیمات کی بلندی، آپ کے علوم، آپ کا خلق، جس جہت میں بھی دیکھو اس جہت کے لحاظ سے ہی آپ کے بارے میں جذبہ کسی بھی انسان کے اندر وہ فالو کرنے کا بالمقابل کسی اور ہستی کے کہیں زیادہ ہے۔ اور اس نے اس پر بھی، یعنی ایک عام سکالر کے علم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر معاذ اللہ ترجیح دی ہے۔ تو اس نے جس آیت کو سامنے رکھ کر اعتراض کیا، لَنَصْفَعًا بِالنَّاسِیَةِ، یہ سورہ اقرا کے اندر ابو جہل کے بارے میں ہے، جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، ہاں اگر وہ باز نہ آیا، لَنَصْفَعًا بِالنَّاسِیَةِ، تو ضرور ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ لَنَصْفَعًا بِالنَّاسِیَةِ، لَنَصْفَعًا یہ جو تنوین ہے اس کے اوپر، اس کے لحاظ سے اس نے اعتراض کیا کہ یہ غلطی رہ گئی ہے معاذ اللہ کہ فعل کے اوپر تنوین ہے، اور اس پر اس نے پھر آگے اپنی گفتگو کی۔ اس لحاظ سے تھوڑی سی وضاحت مطلوب ہے۔ اس لفظ کے بارے میں زمخشری نے کشاف میں یہ لکھا ہے کہ یہاں ایک قرات ہے لَنَصْفَعَنَّ، یعنی نون مشدد کے ساتھ، اور اس قرات کو ائمہ نے شاذ قرار دیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک قرات ہے، وہ ہے لَأَصْفَعًا بِالنَّاسِیَةِ، یعنی واحد متکلم کے ساتھ، لیکن آخر میں وہ اسی طرح ہے جس طرح
लनस्फ़अम बिन नासिया। तो यहाँ जो जमहूर की किरात है वो है लनस्फ़अम बिन नासिया। लनस्फ़अम बिन नासिया में आगे शेखज़ादा के अंदर जो हाशिया है बैज़ावी शरीफ का, इसमें ये वजाहत है, कहते हैं वल जमहूर अला तख़फ़ीफ़ हाज़न नून, कि जमहूर का ये मज़हब है कि लनस्फ़अन नहीं लनस्फ़अन, नून मुखफ़फ़ा के बारे में जमहूर का मज़हब है। और फिर इस पर वक़फ़ किया गया है वल जमहूर अला तख़फ़ीफ़ हाज़िहि नून वल वक़फ़ अलैहा बिल अल्फ़ लिन्फ़िताहि मा क़ब्लहा तशबीहन लहा बिल मुनव्वनिल मंसूब, कि जिस तरह तनवीन मंसूब हो आखिर में तो वक़फ़ किया जाए तो अलिफ बन जाता है। तो ऐसे ही जो नून खफीफा है जब इसका मा कबल मफ्तू हो तो इसकी तशबीह जो है वो मुनव्वन मंसूब के साथ है। तो जिस तरह मुनव्वन मंसूब को हालत वक़फ़ में अलिफ से बदला जाता है, ऐसे ही इसको नून मफ्तूहा को मुनव्वन मंसूब के साथ मुशाहबत की वजह से अलिफ के साथ बदला गया है। वक़द कुतिबत फ़ी मुसहफ़ उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल अलिफ़ अला हुक्मिल वक़फ़, और जो मुसहफ़ उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिस पर सारे बिलाद इस्लामिया और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को इकट्ठा करके एक किरात राज की गई मुख्तलिफ शहरों के दरमियान मुल्कों में, तो उसके अंदर इसी तरह ये लिखा गया है बिल अलिफ, अलिफ के साथ। तो मतलब ये बना कि यहाँ पर ये एतराज़ बनता ही नहीं कि आखिर में तनवीन है, असल में आखिर में नून खफीफा है, और नून खफीफा की मुशाबत जाहिर करने के लिए तनवीन के साथ नून खफीफा को माकबल मफ्तू होने की बुनियाद पर अलिफ से बदला गया है, और वो जो तनवीन है ऊपर लनस्फ़अम बिन नासिया, वो उस मुशाबत पर दलालत करने के लिए है जिसकी वजह से नून खफीफा को अलिफ के साथ तब्दील किया गया है। और ये इसी तरह मुसहफ़ उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर लिखा हुआ है। ये जो शेखज़ादा है उसकी चौथी जिल्द में 678 सफ़े पर मौजूद है, और इसको कहते हैं अला हुक्मिल वक़फ़, यानी एक तो है बाकायदा वक़फ़ करना और वहाँ पे रुक जाना, और दूसरा है हुक्म वक़फ़ कि जिसमें उसको अलिफ से नून खफीफा को बदला तो गया है लेकिन फिर भी इसको आगे मिला के पढ़ा जा रहा है लनस्फ़अम बिन नासिया। इसी तरह की वजाहत जो है वो अल बहरुल मुहीत के अंदर मौजूद है। अल बहरुल मुहीत में यहाँ ये लिखा गया है वक़रा अल जमहूर बिन नूनिल खफीफ़ाते, कि लनस्फ़अम बिन नासिया के आखिर में नून खफीफा है, यानी तनवीन नहीं है, नून खफीफा है, नून सकीला भी नहीं। और फिर कुतिबत बिल अलिफ बेतिबारिल वक़फ़, उस नून खफीफा को अलिफ के साथ लिखा गया है जो असल में था लनस्फ़अन, तो लनस्फ़अन से लनस्फ़आ लिखा गया बेतबारिल वक़फ़ इज़िल वक़फ़ अलैहा बिइब्दालिहा अलिफन, इस पर जो वक़फ़ हुआ वो नून को अलिफ के साथ बदलने की बुनियाद पर हुआ। और इस वजाहत के साथ जो 10वीं जिल्द अल बहरुल मुहीत की है जिसमें 511 सफ़े पर यह लिखा गया है
آگے جو مختلف اعراب قرآن کے لحاظ سے کتابیں ہیں، مثلا البیان فی اعراب القرآن، اس کے اندر امام ابو البرکات عبد الرحمن بن امباری انہوں نے اس کی مزید وضاحت لکھی. فرماتے ہیں نون التاکید الخفیفہ فی لنصف عن، نون التوکید الخفیفہ کہ لنصف عن کے اندر نون تاکید خفیفہ ہے. وَتُكْتَبُ بِالْأَلِفِ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ، بصریوں کے نزدیک جو نون تاکید خفیفہ ہے وہ لکھا ہی الف کے ساتھ جاتا ہے. کت تنوین، جس طرح کے تنوین ہے یعنی حالت وقف میں. وَبِالنُّونِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ، اور نون خفیفہ جو ہے یہ کوفیوں کے نزدیک نون کے ساتھ لکھا جاتا ہے. بصریوں کے نزدیک، جن کو بعض لوگ بصری بھی پڑھتے ہیں، بصریوں کے نزدیک جو نون خفیفہ ہے اس کو لکھا ہی الف کے ساتھ جاتا ہے. یعنی پہلے جو حوالہ جات پیش کیے ان میں تو یہ تھا کہ بدلا جاتا ہے، یعنی بعض مقامات پر ما قبل مفتوح ہونے کے لحاظ سے. لیکن یہاں یہ ہے کہ دو مذہب ہیں یہاں پر. جو کوفیوں کا ہے اس میں تو نون کے ساتھ نون خفیفہ کو لکھا جاتا ہے، اور جو بصری ہیں ان کے نزدیک تکتب بالالف، الف کے ساتھ اس کو لکھا جاتا ہے. وَهِيَ مَكْتُوبَةٌ فِي الْمُصْحَفِ بِالْأَلِفِ، اور جو مصحف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس کے اندر اس کو الف کے ساتھ لکھا گیا ہے. یعنی لنصف عن، نون کے ساتھ نہیں بلکہ لنصف الف کے ساتھ ہے. کا مذہب البصریین، جس طرح کے بصریین کا مذہب ہے. اب یہاں انہوں نے اس کی اور ایک نظیر پیش کی ہے قرآن مجید سے، کہ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 32 ہے وَلَا يَكُونَمْ مِنَ الصَّاغِرِينَ، وَلَا يَكُونَمْ مِنَ الصَّاغِرِينَ. تو وہاں بھی فعل ہے اور مطلب ہے اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے، پیچھے جن کا تذکرہ آ رہا ہے. تو وَلَا يَكُونَمْ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو یہاں بھی آخر میں نون خفیفہ تھا وَلَا يَكُونَنْ، اور وہ نون خفیفہ الف سے بدلا گیا ہے اور بن گیا وَلَا يَكُونَا. اور اوپر جو ہے وہ جس طرح وہاں تنوین باقی رکھی گئی ہے یہاں بھی تنوین باقی رکھی گئی ہے. لیکن دونوں مقامات پر یہ مطلب نہیں ہے کہ آخر میں اصل میں تنوین ہے، بلکہ دونوں مقامات میں آخر میں اصل میں نون خفیفہ ہے، اور نون خفیفہ کو الف سے بدلا گیا ہے. اور بدلا کیوں گیا ہے؟ نون تنوین سے مشابت کی بنیاد پر اور ما قبل مفتوح ہونے کی بنیاد پر، اور وہ جو اوپر تنوین باقی ہے وہ اس مشابت کی علامت کو باقی رکھا گیا ہے. تو یہاں اگرچہ آگے ملا کے پڑھا جاتا ہے مگر وَلَا يَكُونَمْ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یہاں پر جس طرح نون تنوین کو حالت وقف میں الف سے بدل دیا جاتا ہے، ایسے ہی نون خفیفہ کو بھی الف سے تبدیل کیا گیا ہے. یعنی یہ کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ اس جگہ کا یہی اصول ہے جو شروع سے آ رہا ہے، اور جس کو جو بڑے بڑے نحوی امام تھے انہوں نے غلطی نہیں کہا بلکہ اس کی حکمت بیان کی ہے، اور اس کا اپنی جگہ کا جو اصول ہے اس کو واضح کیا ہے. وَهِيَ مَكْتُوبَةٌ فِي الْمُصْحَفِ بِالْأَلِفِ، اور اس کے ساتھ نظیر بھی بیان کی وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. ایسے ہی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 203 اعراب القرآن ابن نحاس کی یہ مشہور زمانہ تصنیف ہے. اس میں یہ ہے کہ
یہ خصوصی طور پر جو ہم نے نظیر پیش کی اس کے بارے میں ہے، وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْخَفِيفَةُ يُوقَفُ عَلَيْهَا بِالْأَلِفِ، کہ خفیفہ جو نون ہے اس پر الف کے ساتھ وقف کیا جاتا ہے، یعنی اس کو الف کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے، جس طرح کہ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، کس لیے؟ لِيُفْرَقَ بَيْنَهُمَا، تاکہ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ میں فرق کیا جائے۔ قال ابو عبید یوقف علیہا بالالف، الف کے ساتھ اس پہ وقف کیا جاتا ہے، لأنها اشبہت التنوین فی قولک رأیت رجلا، کیونکہ اس کی مشابہت جو ہے وہ تنوین کے ساتھ ہے نون خفیفہ کی، تو اس لیے الف کے ساتھ اس کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اصل جس آیت پہ بات ہو رہی ہے لنصفعن، اس کے لحاظ سے بھی اعراب القرآن جو ابن النحاس کا ہے اس میں ہے الوقف علیہ بالالف فرقا بینہ و بین النون الثقیلۃ، کہ یہاں الف پر وقف ہے نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے، یعنی یہ کوئی غلطی نہیں بلکہ اس حکمت کو واضح کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تفسیر بیضاوی کا جو حاشیہ کونوی ہے اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ فی المصحف، اے فی مصحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بالالف علی حکم الوقف، کہ لنصفعن کو مصحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر الف کے ساتھ لکھا گیا ہے حکم وقف کے مطابق، لأنہ یوقف علی النون الخفیفۃ بالالف تشبیہ لہا بالتنوین، اس لیے کہ نون خفیفہ پر الف کے ساتھ وقف کیا جاتا ہے تنوین کے ساتھ اس کی مشابہت کی وجہ سے، تشبیہ لہا بالتنوین، فعلم ان ما فی المصحف النون الخفیفہ، تو پتہ چلا کہ مصحف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں جو لنصفعا لکھا ہوا الف کے ساتھ یہ اصل میں نون خفیفہ ہے، فإن هذا لا يجری فی النون المشددۃ، اس واسطے کہ نون ثقیلہ کو الف کے ساتھ نہیں لکھا جا سکتا، یہ نون خفیفہ کو الف کے ساتھ لکھا جا سکتا ہے چونکہ اس کی مشابہت جو ہے وہ نون تنوین کے ساتھ ہے۔ والمراد بحکم الوقف الوصل علی نیت الوقف، باقی یہ بھی ایک گہری بات ہے کہ ایک ہے وقف، ایک ہے حکم وقف، وقف ہو تو پھر تو لنصفعا پر رک جانا چاہیے، تو حکم وقف کیا ہے؟ کہتے والمراد بحکم الوقف الوصل علی نیت الوقف، یعنی کرنا وصل مگر اس میں نیت وقف کی ہو، تو اس بنیاد پر آگے ملا کے پڑھتے ہیں لنصفعا بالناسیہ، جس میں وقف کے قانون کے مطابق وہ نون خفیفہ کو الف کے ساتھ بدل بھی دیا گیا ہے اور آگے ملا کے پڑھا بھی جا رہا ہے، یہ ہے کہ الوصل علی نیت الوقف۔ یہ وضاحت امام کونوی نے حاشیہ کونوی کے اندر کی ہے۔ ایسے ہی جو تفسیر جلالین کا حاشیہ جمل ہے اس میں اس کی وضاحت موجود ہے، کہتے ہیں کتبت نون نصفا بالالف، کہ لنصفا ان کا جو نون تھا اس کو الف کے ساتھ لکھا گیا تو کیا بن گیا؟ لنصفا، بے اعتبار الوقف علیہا، اس پر وقف کے اعتبار سے، بے ابدالہا الفن، اس نون کو الف کے ساتھ بدلنے کے لحاظ سے، الوقف علی ہذہ النون بالالف تشبیہ لہا بالتنوین، تو یہ جو وقف کیا یعنی الف بنایا گیا تو یہ اس نون خفیفہ کی جو تنوین کے ساتھ مشابہت ہے اس کی بنیاد پہ اس کو الف کے ساتھ تبدیل کیا گیا۔ وَنَكْتُبُ
یا وتکتب ہا ہنا الفم اتباع للوقف، تو وقف کی اتباع کرتے ہوئے یہاں لکھا گیا نون خفیفہ کو الف کے ساتھ، اور مشابہت پر دلالت کے لیے تنوین کو باقی رکھا گیا، اور حکم وصل کی بنیاد پر اس کو آگے ملا کر پڑھا گیا۔ تفسیر مظہری کے اندر اس مقام پر انہوں نے یہ بیان کیا وَيُكْتَبُ النُّونُ الْخَفِيفَةُ كَتَنْوِينِ الْمَنْصُوبِ عَلَى صُورَةِ الْأَلِفِ، کہ جس طرح تنوین منصوب ہوتی ہے، جو کہ تنوین مرفوع بھی ہو سکتی ہے، تنوین مجرور بھی ہو سکتی ہے، مگر تنوین منصوب کے ساتھ اس کی تشبیہ دی گئی، اور نون خفیفہ کو تنوین منصوب کی طرح الف کی صورت پہ لکھا گیا لنصفع، اور آگے پھر ملا کے پڑھنے میں لنصفعا بالناصیہ، یہ بھی یعنی تفسیر مظہری کے اندر انہوں نے اس چیز کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ یعنی متعدد تفاسیر اس کی وضاحت کرتی ہیں، اور یہاں تک کہ مصحف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر باقی جتنے مفسرین تفسیر کرتے رہے یا مختلف نحات اعراب قرآن پر کتابیں لکھتے رہے، ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے معاذ اللہ اس کو غلطی قرار دیا ہو، کیونکہ قرآن کی شان ہی یہ ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ تو اب یہ قول کرنا معاذ اللہ پورے اسلام پر حملہ ہے کہ اس سے کہ قرآن کے اندر ہی معاذ اللہ غلطیاں رہ گئی ہیں یا غلطیاں موجود ہیں، تو اس پر خود قرآن مشکوک ہو جائے گا، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان نبوت ہے اور ابلاغ ہے، جس میں آپ نے حق ادا کر دیا اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے پورا قرآن پیش کیا، تند و تیز حالات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر لفظ پیش کیا جو مخالفین جس کی مخالفت کر رہے تھے، تو ابلاغ قرآن کے لحاظ سے بھی یہاں پر معاذ اللہ اس شخص نے حملہ کر دیا، اور پھر خود رب ذوالجلال جو قرآن نازل کرنے والا ہے اس کے لحاظ سے، اس کے علم کے لحاظ سے بھی بہت بڑا اعتراض لازم آتا ہے کہ زمین پر وہ قرآن غلط لکھا جا رہا ہو اور ادھر وحی کا سلسلہ جاری ہو اور بذریعہ وحی مطلع نہ کیا جائے، تو یہ یعنی اعتراض در اعتراض اور گستاخیاں ہی گستاخیاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ مجموعی جو گفتگو ہے اس میں یعنی لفظ امی کے لحاظ سے جو اس نے بار بار لکھے پڑھے نہیں تھے، اس طرح کے لفظ بولے، یا جو مختلف سکالروں کے لحاظ سے فالوئنگ کے لحاظ سے جو تشبیہ دی، وہ علیحدہ موضوعات ہیں جن پر گفتگو کی ضرورت ہے، چونکہ امی ہونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ عیب نہیں، یہ ایک معجزہ ہے اور معجزہ شان ہے، اور امی کا معنی ہرگز ان پڑھ نہیں ہے، امی کا معنی ہے بے پڑھا۔ بے پڑھا کا مطلب یہ ہے کہ آتا سب کچھ ہے مگر کسی استاد سے نہیں پڑھا، تو امی دقیقہ دان عالم، بے سایہ سایہ بان عالم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے تو امی ہیں مگر دقیقہ دان عالم، سارے جہان کے دقیقہ دان ہیں، اور ہیں تو بے سایہ لیکن سارے جہان کے لیے سائبان ہیں، سارا جہان آپ کے سائے میں موجود ہے۔ انشاءاللہ باقی پہلوؤں پر بھی گفتگو کریں گے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو دین متین کی حفاظت اور عقائد اہل سنت کی حفاظت کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔